الرحمن الرحیم وقد مدحه اللہ تعالی بتسمیته خیرا بقوله تعالی ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ علم فقہ کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے عبارتوں کے اندر یہ بتلایا کہ علم فقہ کے ذریعے سے شریعت کے حلال و حرام کا علم حاصل ہو جاتا ہے، اور شریعت کا اصل مقصود بھی یہی ہے کہ حلال و حرام اللہ کی مرضیات اور اللہ کی نامرضیات کو جان کر مرضیات کو اختیار کیا جائے اور نامرضیات سے بچا جائے، احکام کے اوپر عمل کیا جائے، اوامر کو اپنا لیا جائے اور نواہی سے حرام سے اپنے آپ کو بچایا جائے، اور اس طرح اللہ کے تقرب اللہ کی رضا کو حاصل کیا جائے۔ چونکہ انسانی زندگی تو اتنی نہیں ہے کہ تمام علوم کا احاطہ کر لے، اس لیے جو اہم علم ہے وہی حاصل کرنا چاہیے۔ جیسے کہ علماء بھی کہتے ہیں، اور یہاں ابن عابدین نے بھی لکھا ہے والعمر عن تحصیل کل علم یقصر فابدأ بالاہم منہ، یعنی عمر تمام علوم کو حاصل کرنے سے قاصر ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس چھوٹی سی عمر کے اندر تمام علوم کو جمع کر دیں، لہذا ان علوم میں سے جو اہم ترین علم ہے اس علم سے آغاز کر لینا چاہیے۔ اس علم کے اندر ایک مہارت پیدا کر لینے کے بعد یا اپنا جو فرض ہے اس کی ادائیگی کے بعد آپ دیگر علوم کو حاصل کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، بہتر ہے، اچھا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ جو اہم علم ہے اس کو چھوڑ دے اور دیگر علوم کے اندر اپنی زندگی گزار لیں۔ وَذَلِكَ الْفِقْهُ فَإِنَّ مِنْهُ مَا لَا غِنًى فِي كُلِّ حَالٍ عَنْهُ، اور یہ جو اہم علم ہے وہ فقہ ہے، اس لیے کہ اس علم سے زندگی کے کسی بھی حال میں بے پرواہی نہیں برتی جا سکتی، ہر وقت اس کی ضرورت ہے۔ آپ کسی بھی حال میں کہیں جا رہے ہیں، کسی سے باوتاؤ کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی عبادت کر رہے ہیں، ہر جگہ یہ علم انسان کے سامنے کڑا رہتا ہے کہ بھئی یہ صحیح ہے، غلط ہے، جائز ہے، ناجائز ہے وغیرہ۔ اسی بنا پر اللہ رب العزت نے بھی علم فقہ کی تعریف فرمائی ہے۔ وقد مدحہ اللہ تعالی بتسمیتہ خیرا بقولہ تعالی، کہ اللہ تعالیٰ نے اس علم کی مدح بیان فرمائی ہے کہ اس کا نام خیر رکھا، اس کا نام خیر رکھ کر اللہ رب العزت نے اس علم کی تعریف فرمائی ہے۔ اب اس کا نام کہاں پر خیر رکھا؟ بقولہ تعالی، اپنے اس قول میں وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، جس کو حکمت دی گئی تو اسے خیر کثیر دی گئی۔ وقد فسر الحکمہ زمرۃ ارباب التفسیر بعلم الفروع الذی هو علم الفقہ۔ یہاں لفظ حکمت کا ذکر ہے، لفظ فقہ کا ذکر نہیں ہے، لیکن حضرت بتا رہے ہیں کہ اس لفظ حکمت کی تفسیر زمرۃ ارباب التفسیر، مفسرین کی ایک بڑی جماعت نے علم فروع کے ساتھ کی ہے، الذی هو علم الفقہ، اور علم فروع وہی علم فقہ ہے۔ میں نے بتلا دیا تھا کہ علم کا نام بھی سیکھ لینا چاہیے، جیسے کہ پہلے ذکر ہوا، اور اس علم کے کئی نام ہیں۔ علم شرائع بھی اسے کہا جاتا ہے، علم فقہ بھی اسے کہا جاتا ہے، اور علم فروع بھی اسے کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ مختلف علماء کے بارے میں آتے ہیں کہ وہ اعتقاداً معتزلی تھے اور فروعاً حنفی تھے۔ فروعاً حنفی کا مطلب یہ فقہی اعتبار سے وہ حنفی تھے۔ زمرہ جماعت کو کہا جاتا ہے۔ ومن ہنا قیل، اسی بنا پر یہ بات کہی گئی ہے، وخیر علوم علم فقہ، علوم میں سے بہتر علم فقہ ہے، لأنہ یکون الی کل العلوم توسلا، اس لیے کہ یہ تمام علوم کے لیے وسیلہ ہے، سیڑھی کی حیثیت رکھتا ہے، اس کے ذریعے سے اب دیگر علوم کو بھی حاصل کر سکتا ہے۔ یہاں پر علوم کا لفظ دیگر نسخوں کے اندر اور
دیگر کتابوں میں جہاں ان اشعار کو ذکر کیا گیا ہے، مثال کے طور پر احیاء العلوم میں، تو اس میں الی کل العلوم کی جگہ الی کل المعالی ہے، جو معالات ان کی جمع ہے، بلندی کو کہا جاتا ہے، اور وہی درست اور اچھا لگتا ہے کہ علم فقہ انسان کو بلندیاں عطا کر دیتا ہے، علم فقہ انسان کو بلندیاں عطا کر دیتا ہے اور اس کا ذریعہ وسیلہ بن جاتا ہے، توسل تقرب کے معنی میں آتا ہے۔ فإن فقیہا واحدا متورعا، اس لیے کہ ایک فقیہ متورعا جو صاحب ورع ہو، تقوی والا، علی الف ذی زہد تفضل واعتلا، یہ کیا ہے؟ بیچ میں عبارت صحیح ہے؟ فإن فقیہا واحدا متورعا، کہ ایک فقیہ جو صاحب تقوی ہو، علی الف ذی زہد، اس کا مرتبہ اور مقام 1000 زاہدوں کے اوپر، تفضل واعتلا، فضیلت والا اور بلند ہے۔ اب یہاں دیکھیں فإن فقیہا واحدا متورعا، کہ فقیہ جو متورع ہو، نیک ہو، صالح ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، یہ متقی کی شان یہی ہونا چاہیے، فقیہ کا شان یہی ہونا چاہیے کہ اس کے اندر بنسبت دوسرے لوگوں کے تقوی زیادہ ہو، عبادات کی طرف ان کی رغبت زیادہ ہو، اور یہی تقوی جب اختیار کیا جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت انسان کے علم کو اور بھی بڑھا دیتا ہے۔ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، جتنا آپ کا تقوی ہوگا، جتنے آپ کے اندر نیکی ہوگی، اتنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے ساتھ عنایات ہوں گی، اور وہ عنایات علم کی صورت میں ہوں گی۔ حدیث میں بھی آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل بما علم علمہ اللہ علم ما لم یعلم، یعنی معلوم چیزوں کے اوپر عمل کر دینے سے اللہ تعالیٰ وہ چیزیں بھی انسان کو سکھا دیتا ہے جو انسان نہیں جان رہا ہوتا۔ بہرحال یہ تورع اور تقوی قریب قریب ہیں، اور علماء نے لکھا ہے کہ تقوی کے یا ورع کے 4 مراتب ہیں۔ پہلا مرتبہ یہ ہے ما یشترط فی العدالۃ شہادہ، یعنی تقوی کا کم از کم اور چھوٹا مرتبہ یہ ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے پھر انسان اس بات کا قابل ہو جاتا ہے کہ اس کی شہادت عدالت میں قبول کر لی جاتی ہے اور اس کو مان لیا جاتا ہے۔ وہ یہ کہ انسان ظاہری طور پر حرام چیزوں سے بچے، یہ تقوی کا یا ورع کا سب سے پہلا اور چھوٹا مرتبہ ہے۔ دوسرا مرحلہ صالحین اور نیک لوگوں کا تقوی ہے یا ورع ہے، اور وہ یہ ہے التوقع من الشبہات التي تتقابل فيها الاحتمالات، ان شبہات سے اپنے آپ کو بچانا جن کے اندر مختلف قسم کے احتمالات سامنے آتے رہتے ہیں، کہ ایک چیز ہے اس کے اندر حلت کا معنی بھی پڑا ہوا ہے، لیکن ساتھ ساتھ حرمت کے احتمالات بھی ہے، شاید یہ اس سے مراد ہو، شاید یہ ہو، شاید فلاں آیت کے ماتحت، فلاں حدیث کے ماتحت اس کو بھی داخل کیا جا سکے، شاید اس کی مشابہت فلاں چیز کے ساتھ ہو، اور وہ چیز حرام ہے تو یہ بھی حرام ہے۔ اس طرح یہ جو مختلف قسم کے احتمالات آ جاتے ہیں، تو جس چیز کے اندر اس قسم کے احتمالات ہو، ان احتمالات والی چیز کو بھی چھوڑ دیں، یہ صالحین اور نیک لوگوں کا تقوی ہے۔ صالحین کے بعد تیسرا مرتبہ اور مقام جو آتا ہے وہ متقین کا آتا ہے، اور متقین وہ لوگ ہیں وترک الحلال للمحض الذي يخاف منه اداؤه الى الحرام، یعنی وہ حلال چیز بھی چھوڑ دینا کہ جس سے یہ خوف ہو کہ اسے استعمال کرنے کے بعد حرام کی طرف ذہن جائے گا۔ مثال کے طور پر گرم قسم کے کھانے اور شہوات کو بڑھانے والی چیزیں، دوائیوں کا استعمال، جس کی وجہ سے پھر انسان کے خیالات خراب ہو جاتے ہیں، یہ اعمال کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ گو فی نفس ہی وہ کھانا حلال ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کی برائی کی طرف
یا برے خیالات کی طرف، شہوات کی طرف آپ کو لے کر چلے جائیں، اس سے یہ متقین حضرات احتراز کرتے ہیں۔ چوتھا مرتبہ جو تقوی کا ہے وہ ورع الصدیقین کہلاتا ہے۔ صدیقین یہ امت میں انبیاء کے بعد سب سے اونچا درجہ اور مقام ہے صدیقین کا۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو یہاں جو ترتیب ہے نا، اعلیٰ سے ادنا کی طرف ہے، اعلیٰ سے ادنا کی طرف۔ تو پہلے انبیاء ہے، پھر صدیقین ہے، پھر شہداء ہے، پھر صالحین ہے۔ سمجھ گئے؟ تو یہ جو صدیقین کا تقوی ہے اور مقام و مرتبہ ہے، والاعراض اما سوی اللہ تعالی، اللہ کے علاوہ باقی تمام لوگوں سے ہر چیز سے اعراض کرنا، پہلو تہی کرنا، ہر چیز میں اللہ کو مقدم رکھنا، یہ صدیقین کا تقوی ہے۔ بہرحال یہ جو اس قسم کا متورع اور اس قسم کا صاحب تقوی فقیہ جو ہوگا، وہ کہتے ہیں محض عبادت کرنے والے کے اوپر 1000 درجے بلندی رکھتا ہے، 1000 درجے فضیلت رکھتا ہے۔ علی الف ذی زہد، زہد کہتے ہیں ترک المیل الی الشیء، کسی چیز کی طرف رغبت کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا، کسی چیز کی طرف رغبت کو ترک کر دینا اور چھوڑ دینا، یہ لغوی معنی کے اعتبار سے زہد اسے کہا جاتا ہے۔ اصطلاح میں بغض الدنیا والاعراض عنہا، دنیا سے نفرت کرنا، دنیا سے بغض رکھنا اور اس سے پہلو تہی کرنا، اعراض کرنا۔ بعض حضرات نے یہ تعریف کی، اور بعض حضرات کہتے ہیں ترک راحت الدنیا طلبا لراحت الآخرہ۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ زہد نام ہے کہ دنیا کی راحتوں کو آخرت کی راحت کی خاطر چھوڑ دی جائیں، دنیا کی راحتیں اس مقصد کے لیے چھوڑ دی جائیں تاکہ آخرت کی راحت حاصل کی جا سکے، اس کو زہد کہتے ہیں۔ تیسری تعریف یہ کی گئی ان یخلو قلبک مما خلت منہ یدک، جو چیز تمہارے ہاتھ میں نہیں اس چیز کو دل سے بھی نکالو، جو چیز تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے اس چیز کی تمنا یا ارمان اور آرزوئی دل کے اندر نہ رکھے، یعنی اللہ کی فیصلوں کے اوپر راضی رہے۔ مال و دولت دل میں ہاتھ میں نہیں ہے تو دل میں بھی اس کو نہ اٹھائے، دنیا اگر ہاتھ میں نہیں ہے تو دل میں بھی اس کو جگہ نہ دے۔ مطلب یہ ہے کہ رضا بالقضاء جسے کہا جاتا ہے، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونے کا نام یہ زہد ہے۔ علی الف شخص ذی زہد، یہ ذی زہد یہ صفت ہے اور موصوف اس کا محذوف ہے، یعنی 1000 اشخاص ذی زہد جو زہد والے ہو، تفضل واعتلا، اس کے اوپر یہ فقیہ فضیلت رکھتا ہے اور بلندی رکھتا ہے۔ وہما ماخوذان مما قیل لامام محمد، یہ دونوں اشعار یا یہ جو اوپر باتیں ہیں حضرت کہتے ہیں یہ ماخوذ ہے ان باتوں سے قیل لامام محمد جن کے بارے میں یہ ہے کہ وہ امام محمد کے ہیں۔ اب دیکھیں اس میں مما قیل لامام محمد کے اندر 2 قسم کے احتمالات ہیں۔ ایک احتمال یہ ہے کہ یہ ماخوذ ہے ان سے جو امام محمد کے لیے کہے گئے ہیں۔ اس صورت میں ان اشعار کا کہنے والا امام محمد کے استادوں میں سے کوئی استاد، شیخوں میں سے کوئی شیخ ہوگا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ ماخوذ ان سے جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ امام محمد کے اشعار ہیں، ایسی صورت میں یہ اشعار امام محمد کے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ تفقہ فإن الفقہ افضل قائد، تم تفقہ حاصل کر لو، دین کے اندر سمجھ حاصل کر لو، اس لیے کہ فقہ بہترین قائد ہے، رہنما ہے۔ اور حاشیے میں اس کا ترجمہ کیا ہے الموصل، ہدایت کی طرف پہنچانے والا ہے، اور نیکی کی طرف الی البر والتقوی واعدل قاصد، نیکی کی طرف پہنچا دینے والا، تقوی کی طرف پہنچا دینے والا، واعدل قاصد، یہ قاصد
قریب کے معنی میں بھی آتا ہے، سدھے کے معنی میں بھی آتا ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ یہ مقصود کے معنی میں ہو، جیسے کہ ساحل مسحول کے معنی میں ہوتا ہے، تو اس طرح قاصد یہ مقصود کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہ بہترین مقصد ہے۔ یہاں پر پھر جو ہے وہی الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ الالبر، بر کسے کہا جاتا ہے؟ نیکی کو، اور جنت کے اوپر، خیر کے اوپر، اور نیکیوں کے اندر اتساع وسعت پیدا کرنے کو بھی بر کہا جاتا ہے، نیکی کہا جاتا ہے۔ التقوی، تقوی لغت میں بمعنی اتقاء، کس چیز سے ڈرنے کو کہا جاتا ہے، اور اہل حقیقت کے یہاں الاحتراز بطاعت اللہ تعالی عن عقوبتہ، کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے اللہ تعالیٰ کی سزاؤں سے اپنے آپ کو بچانے کا نام تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے، احکام کی فرمانبرداری کر کے، اللہ کی طرف سے ملنے والی سزاؤں سے اپنے آپ کو بچانے کا نام تقوی ہے۔ اور بعض حضرات نے اس کی تعبیر یہ کہ وصیانۃ النفس عما تستحق به العقوبہ من فعل او ترک، یعنی نفس کو ایسے کاموں سے بچانا ہے جن کاموں کی وجہ سے نفس عذاب کا مستحق بن جاتا ہے، اب وہ کام ترک کی صورت میں ہو یا فعل کی صورت میں ہو، یعنی وہ کام کر کے انسان عذاب کا مستحق بن جاتا ہے تو اس کام کے کرنے سے اپنے آپ کو بچائے، یا کوئی کام ترک کرنے کی وجہ سے انسان عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے تو پھر اس کام کے ترک کرنے سے اپنے آپ کو بچائے، یعنی اس کو ترک نہ کرے بلکہ اس کام کو کرے تاکہ انسانی نفس وہ عذاب کا مستحق نہ بنے۔ وَكُن مُسْتَفِيدًا كُلَّ يَوْمٍ زِيَادَةً، تم ہر دن مستفید ہوتے رہو، فائدہ اٹھاتے رہو، زیادتاً، زیادتی کرتے ہوئے، یعنی روز بروز تمہارے علم کے اندر اضافہ ہونا چاہیے۔ من الفقہ، کون سے علم؟ علم فقہ میں۔ وَاسْبَحْ فِي بُحُورِ الْفَوَائِدِ، اور فائدوں کی سمندروں کے اندر تیرتے رہو۔ تو یہاں علم فقہ کو سمندر کے ساتھ تشبیہ دی، اور اس علم کو حاصل کرنے کو تیراکی کے ساتھ، دریا عبور کرنے کے ساتھ تشبیہ دی۔ اس سے اشارہ ہے اس بات کی طرف جس طرح سمندروں کی گہرائی بہت ہوتی ہے اور ان کے پانی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اسی طرح علم فقہ کے جزیات بھی بہت ہے، اور جس طرح آپ تہ تک جاتے رہیں گے یوں جو آپ کو اس فن کی سمندر کی گہرائیوں کا پتہ چلتا جاتا ہے، اس طرح جو آپ مطالعہ وسیع کرتے چلے جائیں گے یوں آپ کو اس علم کی گہرائی کا پتہ چلتا جائے گا۔ شیخ الاسلام نے لکھا ہے یہ فقہ البیوع کے مقدمے میں کہ جب میں نے فقہ البیوع لکھنے کا ارادہ کیا تو میرے ارادہ یہ تھا کہ میں چاروں فقہ سے مدد لے کر، تعاون لے کر کتاب کو مرتب کر دوں، اور قدیم جو فقہ ہے اس کو جدید فقہ کے لیے ماخذ بنانے کی کوشش کروں۔ حضرت کہتے ہیں کہ جب میں نے گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا تو مجھے پتہ چلا کہ ان اکابر نے کیا کچھ نہیں کیا ہے، کہاں تک ان کی پہنچ ہوئی، رسائی ہوئی کہ وہ انتہائی گہرے قسم کے لوگ تھے۔ تو کہتے ہیں جو مطالعہ کرتا گیا یوں یہ معلوم ہوتا گیا کہ ماقبل کے لوگوں نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے، بہت ہی کم باتیں ہیں جن کا تذکرہ ان کی کتابوں میں نہیں ملتا۔ تو بہرحال آپ مطالعہ کریں گے تو علم کی اور نئے جزیات سامنے آتے چلے جائیں گے، آپ کو ان کی انتہاؤں کا کچھ پتہ نہیں چل پائے گا۔ اس وجہ سے کہ فقہ کو سمندر کے ساتھ اور تفقہ کو سمندر کے اندر چلنے کے ساتھ تشبیہ دی ہے، تیراکی کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ فإن فقیہا واحدا متورعا اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک فقیہ واحد متورعا، جو متورع ہو، تقوی والا ہو، جس کی تشریح ہو چکی، اشد علی الشیطان من الف عابد، وہ شیطان کے اوپر 1000 عابدوں سے بھی باری گزر جاتا ہے۔ اوپر بھی حدیث میں کہ ایک
محض عبادت کرنے والا عابد ہے، اور دوسرا فقیہ ہے، وہ اتنے زیادہ عبادت نہیں بھی کرتا لیکن اس کا درجہ اس عابد سے بڑھ کر ہے۔ یہاں نیچے بتلا رہے ہیں، اور یہ دارالقطنی کی ایک روایت بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عبد اللہ بشیء افضل من فقہ فی الدین، دین کے اندر فقاہت پیدا کرنے سے بڑھ کر کسی اور چیز کے ذریعے سے اللہ کی عبادت نہیں کی گئی۔ یعنی سب سے بڑی عبادت یہی ہے کہ آپ علم کے اندر گہرائیوں کو پیدا کریں، علم کے اندر مہارت، علم فقہ کے اندر مہارت پیدا کریں، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ وَلَفَقِيهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ، اور ایک ہی فقیہ شیطان کے اوپر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری گزرتا ہے۔ عابد کو راستے سے ہٹانا یہ آسان کام ہوتا ہے، تھوڑی سی ریا اس کے دل کے اندر ڈالو، تھوڑی سی تعریف اس کی کر دو، وہ اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ ایک خواب کیا آ گیا کہ جس کی وجہ سے بڑے بڑے دعوے کرنے لگ گئے، میں نے تو فلاں کو خواب میں دیکھا، مجھ میں تو فلاں آتے ہیں، اس قسم کے دعوے کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وجہ فقط یہی ہوتی ہے کہ ان کو علم نہیں ہوتا، ورنہ اس قسم کے دعوے وہ نہ کرتے۔ کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ایک بار کسی جنگل سے گزر رہے تھے، جوانی کا دور تھا اور حضرت کافی شہرت بھی حاصل کر چکے تھے، تو ایک غیبی قسم کی آواز آئی کہ آپ اس مقام و مرتبے اور درجے تک پہنچ چکے ہیں کہ اب آپ کو عبادت کرنے کی، نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اب دیکھیے فقاہت تھی تو انہوں نے فوراً یہ بات دل میں لے کر آئے، سمجھے کہ بھائی انبیاء سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہو سکتا، صدیقین کے مقام، صحابہ کرام کے مقام تک تو کوئی نہیں پہنچ سکتا، جب یہ نمازیں ان کے لیے معاف نہیں تھی تو میرے لیے کیسے معاف ہو سکتی ہیں؟ اس لیے پھر کہتے ہیں انہوں نے آواز میں جواب میں کہا کہ تم شیطان ہو جو مجھے ورغلانے کے لیے آئے ہو، میں تمہارے ورغلانے میں نہیں آؤں گا۔ تو یہ علم ہے، علم کی وجہ سے وہ اس گمراہی سے محفوظ ہو گئے، ورنہ اگر کسی اور کو، اس میں بہت سارے جاہل قسم کے لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، ان سے پوچھو بھائی، کہتے ہیں میں نے فلاں قسم کا خواب دیکھا تھا، فلاں قسم کا خواب دیکھنے کی وجہ سے لوگ کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہرحال تو یہ بتلایا اشد والا شیطان، یہ شیطان کا لفظ 2 مادوں سے ہیں، شاید یہ شیتو سے ہو سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے احترقہ، جلنے کے معنی میں آتا ہے، تو انسان کے مرتبے اور مقام سے اس کے اندر جلن ہوئی تھی، اس وجہ سے اس کو شیطان کہا گیا۔ یا یہ شیطان یشتن سے ہے اور اس کا مطلب ہے بعودہ، دور ہونا، تو یہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہے، اس وجہ سے اس کا نام شیطان پڑ گیا ہے۔ اشد علی الشیطان من الف عابد، ومن کلام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام ہے جو ان کے دیوان ہے، اس دیوان کے اندر آج بھی موجود ہے، وہ یہ مل فضل کہتے ہیں۔ اس کے ابتدائی اشعار جو نیچے حاشیے میں لکھے ہیں بہت بہترین ہے، دیکھیں۔ الناس من جہت التمثال اکفاء، ابوہم آدم والام حواء، لوگ اپنی شکل و صورت کے اعتبار سے سب برابر ہے، اور فی احسن تقویم، خوبصورت سانچے کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر دیا، اس اعتبار سے سارے انسان برابر ہے۔ ابوہم آدم والام حواء، سب کا باپ آدم علیہ السلام اور سب کی ماں حضرت حوا علیہ السلام ہے۔ وَإِنَّمَا أُمَّهَاتُ النَّاسِ أَوْعِيَةٌ، لوگوں کی مائیں ان کے لیے برتنوں کی طرح ہے کہ ان کے پیٹ کے اندر لوگ رہتے ہیں۔ مستودعات، ان کے لیے مستودع یعنی امانت کی جگہ ہیں۔ وَلِلْأَحْسَابِ آباء، جبکہ حسب نسب کے لیے باپ ہے، یعنی حسب نسب کی نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے۔ ماں کی حیثیت ایک برتن اور مستودع یعنی خزانے کی طرح ہے جس کے اندر ان کو رکھا جاتا ہے، اصل چیز وہ باپ کی طرف منسوب ہوتی ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُم مِّنْ أَصْلِهِمْ شَرَفٌ، اگرچہ ان کے لیے اپنے اصل کے اعتبار سے کوئی شرف نہ ہو، يَفَاخِرُونَ بِهِ، جن پر یہ فخر کر سکے، فَالطِّينُ وَالْمَاءُ، اس لیے کہ سب مٹی اور پانی سے بنے ہوئے ہیں، یہی ان کا شرافت ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ وَإِنْ أَتَيْتَ بِفَخْرٍ مِّن ذَوِي نَسَبٍ فَإِنَّ النِّسْبَةَ جُودٌ وَعَلْيَاءُ، فرمایا کہ اگر آپ نسب کی بنا پر فخر کریں گے تو ہمارا نسب اور ہمارا حسب، ہماری نسبت جود و سخا
اور بلند مرتبہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم تو نسب حسب کے اوپر فخر نہیں کیا کرتے، لیکن اگر تم حسب نسب کی بات کرو، مد مقابل سے کہہ رہے، سامنے سے کہہ رہے کہ اگر تم کبھی حسب نسب کے اوپر فخر کرنا شروع کر دو تو ہم اس اعتبار سے بھی تم سے بلند ہے، سمجھ گئے؟ ہماری نسبت سخاوت ہے، جود و سخا ہے، اور اولیاء اور بلندیاں ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ جو سید ذات ہوتی ہے نا، ان کے اندر فطری طور پر اللہ رب العزت سخاوت رکھتے ہیں، دل کے بڑے ہوتے ہیں، دل کے بڑے ہوتے ہیں، سخاوت ان کے دلوں کے اندر ہوتی ہے۔ یہ گویا کہ ان کی پہچان ہے، اس وجہ سے کہتے ہیں عمراء سیدوں میں سے ہونے چاہیے، قریش میں سے ہونے چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امیر ایسا آدمی ہونا چاہیے کہ جس کا دل وسیع ہو، تنگ ظرف نہ ہو، صابر ہو، متحمل المزاج۔ تو بعض لوگوں کے اندر خاندانی طور پر یہ صفتیں پڑی ہوئی ہوتی ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی وضاحت کر دی۔ اگلے اشعار مل فضل الا لاہل العلم، فضیلت نہیں ہے۔ بعض اشعار میں، بعض نسخوں کے اندر مل فضل کے بجائے مل فخر ہے، یعنی فخر کسی کو نہیں کرنا چاہیے، کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ دوسرے کے اوپر فخر کر لیں۔ البتہ الا لاہل العلم، اہل علم جو ہے یہ فخر کر سکتے ہیں اور اس پر اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ لأنہم علی الہدی لمن استہد ادلاء، اس لیے کہ وہ ہدایت کے اوپر ہوتے ہیں، اور جو لوگ ہدایت طلب کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ رہنما ہوتے ہیں۔ ادلہ یہ اضربا کے وزن پر ہے، اور یہ دلیل کی جمع یا دال کی جمع، دال کی جمع رہنما کو کہتے ہیں۔ ووزن کل امرئ ما کان یحسنہ، ووزن کل امرئ، یہاں وزن مانے قدر کل امرئ، ہر شخص کی قدر، منزلت اور مرتبہ ما کان یحسنہ، اس چیز کے ساتھ ہوتی ہے جس چیز کو وہ اچھی طرح جانتا ہے۔ کہتے ہیں قدر الصانع بقدر صنعتہ، صانع کی قدر اس کی صنعت کو دیکھ کر پہچانی جا سکتی ہے کہ یہ کتنا ماہر ہے، کتنی مہارت رکھتا ہے، کتنی بڑی فضیلت آدمی ہے، تو وہ اس کے کردار کو دیکھ کر اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ ہر شخص کے مرتبہ اور مقام کو جاننا ہے، تو جو چیز وہ اچھی طرح جانتا ہے اس کے ذریعے سے اس کی قدر و منزلت کو معلوم کیا جا سکتا ہے۔ ما کان یحسنہ، جس کو بہتر جانتا ہے۔ یحسن فی الکلام، بہترین کلام کرنا، ٹھیک ہے، وہ یحسن فی الکلام، کلام کے اندر وہ بہترین کلام کرتا ہے۔ تو یہ جودت کو پیدا کرنا اور کسی کام کے اندر مہارت کے معنی کو تعبیر کرنے کے لیے اس قسم کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ والجاہلون لأہل العلم اعداء، جاہل لوگ اہل علم کے لیے اعداء، دشمن ہوا کرتے ہیں۔ عدو کی جمع ہے۔ جاہل جو علم یعنی شرعی علم کے مد مقابل لوگ ہیں، وہ سب کے سب یہاں مراد ہیں۔ یعنی دنیاوی علوم اگر کسی کے پاس ہو بھی تو وہ علماء کی نسبت سے جاہل ہیں۔ اور حاشیے میں علامہ شامی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جو دیگر علوم کے حامل ہوتے ہیں وہ عام لوگوں سے بڑھ کر علماء کے مخالف ہوتے ہیں، عام لوگوں سے بڑھ کر علماء کے مخالف ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان لوگوں کو اس علم کے مرتبے اور مقام کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ تو کہتے ہیں والجاہلون لأہل العلم اعداء ففز بعلم ولا تجہل به ابدا، اب علم کے ذریعے سے کامیابی حاصل کر، ولا تجہل به ابدا، اور اس سے کبھی بھی جاہل نہ رہے۔ کیوں؟ والناس موتا واہل العلم احیاء، اس لیے کہ لوگ تو مرے ہوئے ہوتے ہیں، واہل العلم احیاء، اہل علم ہی زندہ ہیں۔ کہتے ہیں دل کی جو غذا ہے وہ علم ہے، مطالعہ ہے۔ اب جس طرح بدن کو غذا نہ دی جائے تو وہ مردہ ہو جاتا ہے، اس طرح دل کو اگر علم کی غذا نہ دی جائے، عبادات اور نیکیوں کی غذا نہ دی جائے تو وہ دل بھی مردہ ہو جاتے ہیں۔ جیسے قرآن پاک میں او من کان میتا فاحییناہ، یعنی جو تم میں سے بے علم تھے ہم نے ان کو زندگی دی، یعنی علمناہ، ہم نے ان کو علم دیا۔ وقد قیل العلم وسیلۃ الی کل فضیلہ، اور یہ بھی کہا گیا کہ علم جو ہے ہر فضیلت تک پہنچانے کے لیے یہ وسیلہ ہے۔
العلم یرفع المملوک الی مجالس الملوک، علم کے ذریعے سے غلام بھی بادشاہوں کی مجلسوں اور محفلوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ لولا العلماء لہلک الامراء، علماء نہ ہوتے تو عمراء ہلاک ہو جاتے۔ یہ نیچے حاشیے میں بھی لکھا ہے، جیسے کہ ایک حدیث میں بھی ہے نا، ان الحکمت تزید الشریف شرفا وترفع المملوک حتی تجلسہ مجالس الملوک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حکمت اور علم شریف کی شرافت کے اندر اور بھی زیادتی کر دیتا ہے اور غلاموں کو بادشاہوں کی مجلس تک پہنچا دیتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ تو یہ علم کا مقام و مرتبہ۔ نیچے حاشیے میں ایک آدمی کا واقعہ ذکر کیا ہے، عن سالم بن ابی جعد قال اشترانی مولایا ب300۔ یہ سالم بن ابو جعد ایک غلام تھے، ایک شخص نے اس کو خریدا اور خریدنے کے بعد آزاد کر دیا۔ آزاد کر لینے کے بعد پھر انسان کے سامنے یہ بات آ جاتی ہے کہ بھئی اب میں کیا کروں؟ جیسے کہ علماء جب مظاہرے سے فارغ ہو جاتے ہیں پھر سوچ و فکر دامنگیر ہو جاتی ہے کہ بھئی اب کیا کروں، اب تک تو مدرسے کے اندر بیٹھا رہا، اب کیا کرنا ہے؟ یہ تو اب تک کسی کا غلام تھا، کھاتا پیتا تھا، کوئی کام کرتا تھا، کوئی سایہ اس کے لیے تھا، اس کے نیچے یہ رہ رہا تھا، اپنی تو کچھ نہیں تھی۔ اب آزاد ہو جانے کے بعد کہتے ہیں یہ فکر دامنگیر ہو گئی کہ اب میں کیا کروں؟ تو دل کے اندر یہ آیا فاحترفت بالعلم، لہذا علم کو پیشہ بنا لوں، اس کو اختیار کر لوں۔ کہتے ہیں جب علم کے ساتھ وابستہ ہو گیا، اس کے اندر نام پیدا کر دیا، تو 1 سال بھی نہیں گزرا تھا کہ مدینہ منورہ کی گورنر میرے دربار میں حاضر اور زیارت کرنے کے لیے آنے لگا تھا، لیکن کہتے ہیں میں نے اس کو اپنے دربار میں آنے نہیں دیا، ملاقات سے انکار کر دیا۔ تو بہرحال صاحب علم جو واقعہ اپنے علم کے قدر و منزلت، ایک بات یاد رکھنی ہے کہ اگر آپ اپنی قدر خود کریں گے تو آپ کی قدر کی جائے گی، لیکن اگر آپ کو اپنے علم کے اوپر خود وہ نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، اور آپ اپنی قدر خود نہیں کرتے تو پھر دوسرے لوگ بھی آپ کی قدر نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وَإِنَّمَا الْعِلْمُ لِأَرْبَابِهِ وِلَایَةٌ لَيْسَ لَهَا عَزْلُ، علم صاحب علم کے لیے ایک ایسی ولایت ہے جس ولایت میں معزول ہونا نہیں ہے، ختم ہونا نہیں ہے۔ ان الامیر هو الذي يزحي اميرا عند عزله، امیر حقیقت میں وہی ہوتا ہے جو معزول ہونے کے وقت دوبارہ امیر بن کر سامنے آ جائے۔ کیا مطلب ہے؟ ایک شخص کے پاس کوئی عہدہ ہے، کوئی منصب ہے، اور اس کی عزت قدر و احترام اس عہدے اور منصب کے خاطر کی جاتی ہے۔ آج منصب سے ہٹ گیا، اسے کوئی عزت نہیں، اسے کوئی قدر منزلت نہیں۔ لیکن صاحب علم جو ہوتے ہیں، جو اپنے ایک مقام رکھتے ہیں، ان کے پاس اگر کوئی دنیاوی مرتبہ منصب ہو یا نہ ہو، ہر صورت میں ان کی قدر کی جاتی ہے۔ وہ منصب سے ہٹ بھی جائیں، اس وقت بھی وہ جس طرح منصب پر ہوتے ہوئے باعزت تھا، منصب کے بعد بھی وہ باعزت رہتا ہے۔ جیسے کہ بہت سارے اکابر علماء کو آپ نے دیکھا کہ ایک مدرسہ کو چھوڑے دوسرے مدرسہ چلے گئے، وہاں ان کی اتنی محفلیں بن گئی کہ پہلے مدرسے سے، پہلے والے مقام سے انہوں نے زیادہ نام پیدا کر دیا۔ بہرحال تو یہ بتلاتے ہیں ان زال سلطان الولایہ، اگر ولایت کی سلطنت ختم ہو جائے، زائل ہو جائے، کان فی سلطان فضل ہی، تو وہ اپنی فضیلت کی بادشاہت کے اندر پھر بھی باقی رہتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے سرکاری عہدہ تو چلا گیا، منصب تو چلا گیا، لیکن علم کا جو مقام و مرتبہ و فضیلت اس کو حاصل ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہے، وہ اس کے ہاتھ سے نہیں چلا گیا۔ بہرحال علم کی یہ فضیلتیں، خصوصاً علم فقہ کی فضیلتیں، اس کو ذہن کے اندر مسازر رکھیں، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو اس کام کے لیے مختص کیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ کہ بہت سارے لوگ علماء ہیں، آپ کو ابھی تک اندازہ ہوا ہوگا خود پچھلے سال آپ کیسے تھے اور ان 3 مہینوں کے اندر آپ کے اندر کتنی تبدیلی آئی۔ تو جو آپ 1 سال پورا کریں گے، پھر آئندہ سال اگر آپ کا تعلق فقہی کتابوں کے ساتھ رہتا ہے یا دارالفتاء کے ساتھ رہتا ہے، تو جو ایک سال گزرتا چلا جاتا ہے، آپ کو اپنے پہلے سال کی ساری کمزوریاں آپ کے اوپر واضح ہوتی چلی جاتی ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ اس وجہ سے اس علم کو حاصل کریں اور اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حلال و حرام جاننے کے لیے مخصوص کر کے یہ علم آپ کو عطا فرما رہے ہیں۔ چلیے تک کافی۔